السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، غسل کے بغیر بچے کے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ تو چلیے اس کی جانکاری کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ فتویٰ دیکھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائن نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، اگر بچے کی پیدائش کے بعد غسل سے پہلے اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہہ دی جائے تو کافی ہے یا نہیں، یا غسل کے بعد دوبارہ اذان و اقامت کہی جائے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ اس کا جواب آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل و بہتر یہ ہے کہ نومولود بچہ یا بچی کے کان میں اذان و اقامت غسل دے کر پاک و صاف ہو جانے کے بعد کہی جائے۔ غسل سے پہلے جب بچہ یا بچی خون وغیرہ کی ناپاکی میں ہو تو اس کے کان میں اذان و اقامت نہ کہی جائے، کیونکہ اذان و اقامت دونوں ذکر خداوندی ہے۔ لیکن اگر کسی بچے کے کان میں غسل سے پہلے ہی اذان و اقامت کہہ دی گئی تو یہ خلاف افضل ہے، البتہ سنت نفس ادا ہو گئی، غسل کے بعد اعادے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے طبی لحاظ سے بچے کو نہلانا مضر ہو تو گندگی کی صفائی کے بعد اذان و اقامت کہہ دی جائے۔ ایسی صورت میں غسل کی وجہ سے اذان و اقامت میں تاخیر نہ کی جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔